صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین. اما بعد فقد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم بحث کریں گے رسول اسلام کا ایک اخلاقی خطبہ کہ جو رسول اسلام نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے ارشاد فرمایا، جس میں رسول اسلام نے مختلف موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے اور مختلف موضوعات پر بحث کی ہے، جس میں رسول اسلام نے بعض اعمال کے ثواب کو بیان کیا ہے اور بعض اعمال کے عذاب کو بیان کیا ہے. مثلا اگر کوئی انسان کسی نامحرم پر نظر ڈالے تو اس کا کیا عذاب ہے، اگر کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کا دل دکھائے تو اس کا کیا عذاب ہے، کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچائے تو اس کا کیا عذاب ہے. اس طریقے کے مختلف موضوعات ہیں کہ جو رسول اسلام نے اس خطبے میں بیان کیے ہیں، اور یہ خطبہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے راوی بڑے معتبر ہیں. جناب ابن عباس علیہ الرحمہ اس خطبے کو روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تشریف فرما تھے، خطبنا رسول اللہ قبل وفاتہ. رسول اسلام نے اس خطبے کو اپنی وفات سے چند دنوں پہلے بیان فرمایا. وہی آخر خطبتہ بالمدینہ، اور یہ وہ خطبہ ہے رسول اسلام کا کہ جو مدینہ میں تقریباً آخری خطبہ تھا رسول اسلام کا. فرماتے ہیں کہ جب رسول اسلام اس خطبے کو ارشاد فرما رہے تھے تو سننے والوں کی، سامعین کی کیفیت کیا تھی اور سامعین کی حالت کیا تھی. وجلت القلوب وقشعرت الجلود، یعنی جب رسول اسلام نے اس خطبے کو بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں کے دل خوف الہی سے لرزنے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہونے لگا. ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی عام انسان ہو، مثلا ایک عالم بعمل ہو، کوئی کسی بات کو کسی کو موعظہ کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، تو کبھی کبھی اس عالم کی بات کا سامعین کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے بے ساختہ اشک جاری ہو ہی جاتے ہیں. یہ ایک خاکی انسان کے اور ایک عالم کی زبان کا اثر ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اگر رسول اسلام موعظہ کرنے والے ہوں اور رسول اسلام کسی کو واعظ کر رہے ہوں، نصیحت کر رہے ہوں، تو پھر رسول کی زبان کا کتنا اثر ہوگا. اور پھر اس خطبے کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے رسول اسلام نے سامعین سے اور مجمع سے 3 مرتبہ یہ گزارش کی اور ریکویسٹ کی. کیا فرمایا؟ وسعوا لمن خلفکم، تم لوگ اپنے بعد آنے والوں کے لیے جگہ وسیع کرو، یعنی جگہ کو وسیع کرو. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مجمع تو اتنا زیادہ نہیں ہے، پھر جگہ کس کے لیے؟ کہا نہیں، ابھی اس میں بہت سارے لوگ آنے والے ہیں. یا رسول اللہ کون آنے والا ہے؟ کہ اس میں خالی انسان آنے والے نہیں ہیں اس خطبے کو سننے کے لیے، کہ اس خطبے کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے ملائکہ بھی آنے والے ہیں. کہ یا رسول اللہ ملائکہ بھی ہماری مجلس میں اور ہمارے جلسوں میں آتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بے شک آتے ہیں، اور خالی آتے نہیں ہیں بلکہ ملائکہ کا مقرب ترین اور ملائکہ کا سردار اور ملائکہ کا مقرب ترین، اللہ کا مقرب ترین فرشتہ جناب جبریل امین جب بندوں کو 7 کام کرتے ہوئے زمین پر دیکھتا ہے تو مقرب ترین فرشتہ جناب جبریل اللہ کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کرتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش ہم بھی ان 7 کاموں کو انسانوں کی طرح کر پاتے اور ان کو انجام دینے میں انسانوں کے شریک ہو پاتے. بات آئی ہے تو ناظرین میں عرض کروں کہ وہ 7 کام کیا ہیں کہ جن کی ملائکہ آرزو کرتے ہیں اور جبریل امین تمنا کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلا کام ہے الصلاۃ فی جماعہ. ملائکہ کی نظر میں اور خاص کر جناب جبریل امین کی نظر میں نماز جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نماز جماعت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جب زمین پر بندوں کو، انسانوں کو جبریل جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ موقع مل پاتا کہ ہم بھی اسی طریقے سے نماز ادا کر پاتے. دوسری چیز مجالست العلماء، علماء کی ہم نشینی، علماء کی صحبت، علماء کے پاس
نشست و برخاست، علماء کے پاس اٹھنا اور بیٹھنا، چونکہ اس کے خود بذات خود علماء کی ہم نشینی اور علماء کی مجلس میں اٹھنا اور بیٹھنا، اس کے خود بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر انسان علماء کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے اندر سے غرور ختم ہوتا ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے۔ انسان اگر علماء کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر سے ریاکاری اور دکھاوا ختم ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کے اندر خلوص آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز الصلح بین الاثنین، وہ کام کہ جس کو ملائکہ جس پر فخر کرتے ہیں اور افتخار کرتے ہیں اور غبطہ کرتے ہیں، وہ تیسرا کام ہے کسی دو لڑنے والے انسانوں کے درمیان اگر کسی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو کسی بات پر، ان کے درمیان صلح کرانا، اس کا بھی خود بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں، شاگرد ہیں جناب مفضل ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا دو شخص کسی بات پر لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی کس بات پہ لڑ رہے ہو، کس بات کا جھگڑا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ مفضل میں نے ان کو 40 درہم یا 40 دینار قرض کے طور پہ دیا تھا، لیکن انہوں نے وہ واپس نہیں کیا ہے۔ ہم لوگ خالی یہ سوچتے ہیں کہ خالی مجلس کر لینا، محفل کر لینا اور بڑی بڑی نیازیں کر لینا، خالی یہی نیک کام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نیک کام نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نیک کام اور بھی بہت سارے ہیں۔ جیسا کہ جناب مفضل کی اس روایت سے ظاہر ہوتا، جناب مفضل نے 40 درہم اپنی جیب سے نکالے اور نکالنے کے بعد اس شخص کو دیے جس کا مطالبہ تھا۔ ہمیں ایسے کاموں کے لیے بھی آگے آگے رہنا چاہیے تاکہ ملائکہ کی نگاہ میں ہمارا مقام و مرتبہ بلند ہو سکے۔ اور چوتھی چیز جس پر ملائکہ غبطہ کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، اکرام الیتیم، یعنی کسی یتیم کا احترام کرنا۔ جیسا کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں اپنے حبیب کو بھی حکم دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے حبیب خبردار کبھی بھی کسی یتیم کو جھڑکنا نہیں، سخت لہجے میں گفتگو نہیں کرنا۔ اور پانچویں چیز عیادت المریض، اس پر بھی جب کوئی انسان کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے اور اس کی احوال پرسی کے لیے، اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ملائکہ اور جبریل اس پر غبطہ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ موقع مل پاتا اور ہم بھی ثواب کے کام میں شریک ہو پاتے۔ انہی تمام کاموں میں سے 7 کاموں میں سے ایک چیز ہے تشییع الجنازہ، یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، جنازے کی مشایعت کرنا۔ ایک کام ہے سقی الماء، یعنی کسی پیاسے کو پانی پلانا، پیاسے کو سیراب کرنا۔ جب رسول اسلام نے یہ 7 کام بیان کر دیے کہ ملائکہ ان کی آرزو کرتے ہیں اور ان کی تمنا کرتے ہیں، تو پھر رسول اسلام نے مولا کائنات کو خصوصی تاکید کی اور فرمایا فَحْرُصْ عَلَىٰ هَٰذَا یا علی، اے علی اپنی زندگی میں خاص کر تم ان تمام کاموں پر توجہ دو اور اپنے اندر ان کاموں کا انجام دینے کی حرص پیدا کرو، تاکہ تمہارا مقام، ویسے تو مولا کائنات کا مقام ملائکہ کی نظر میں تو کیا اللہ کی نگاہ میں بھی بلند ہے، لیکن پھر بھی رسول اسلام نے تاکید فرمائی کہ تم ان کا 7 کاموں کو انجام دو۔ عزیزوں ناظرین، میں اس بحث کو زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف 3 یا 4 نکات کہ جو رسول اسلام نے اس خطبے میں بیان فرمائے ہیں، انہی تمام تر نکات میں سے اللہ کے انسانوں میں 2 طرح کی مخلوق ہے، بعض کو مرد کہا جاتا ہے، بعض کو عورت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عورت کو مرد کے لیے حریم قرار دیا ہے اور مرد کو عورت کے لیے حریم قرار دیا ہے۔ جہاں بحث ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پردہ صرف عورت کے لیے، ایسا نہیں ہے ناظرین، پردہ بلکہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے۔ اسلام نے دونوں کا خیال رکھا ہے اور دونوں کے لیے ضابطۂ حیات قرار دیا ہے اور دونوں کے لیے کچھ اصول و قوانین رکھے ہیں۔ کچھ قوانین مرد کے لیے ہیں حجاب کے حوالے سے، کچھ قوانین عورت کے لیے ہیں۔ اسی خطبے میں رسول اسلام فرماتے ہیں، میں 3-4 مطالب اس خطبے سے آج کی اس گفتگو میں بیان کرتا ہوں۔ رسول اسلام سے فرماتے ہیں، پہلا مطلب من صاحب امرأۃ حراما جاء یوم القیامت مغلولا ثم یؤمر الی النار۔ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی نامحرم عورت سے مصافحہ کرے تو اللہ اس کو محشر کے میدان میں اس حالت میں وارد کرے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کو آتش جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا اور بھیجا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نامحرم سے مصافحہ کرنا اسلام میں حرام ہے اور اس کام سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں آج کا ماحول اس کا بالکل برعکس ہے۔ اگر خالی پردہ عورت کے لیے ہوتا یا خالی
عورت کو حکم دیا جاتا تو جناب سیدہ کبھی یہ نہ فرماتی. وہ روایت بڑی مشہور ہے. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری رسول السلام کے ساتھ جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے. جناب سیدہ نے پردہ کیا تو رسول السلام نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے ہیں. فرمایا بابا وہی تو نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں، میں تو ان کو دیکھ سکتی ہوں. اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا؟ ایک مطلب. دوسرا مطلب من فاکہا امراۃ لا یملکھا، وہ عورت کسی ایسی عورت سے ہنسی اور مذاق کرنا اور مزاح کرنا کہ جو اس کے محرم نہ ہو، ایسے انسان کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ ایسے انسان کے بدن کو 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا. ہو سکتا ہے محترم ناظرین میں سے اور سننے والوں میں سے کوئی یہ کہے کہ ایک ہنسی مذاق پر اور ایک مزاح کرنے پر اور ایک مذاق کا جملہ بولنے پر، خالی ایک جملے پر اللہ 1000 سال تک قیامت محشر جہنم کی آگ میں جلائے گا. میرے عزیزوں، جہاں اللہ اتنا سخت سزا دیتا ہے وہیں پر اتنی سخت جزا بھی دیتا ہے. فرماتا ہے قرآن مجید میں خود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہو سکتی ہے. اللہ ایک نیکی پر 1000 گنا ثواب دے سکتا ہے، اس کا 1000 گنا طریقے سے اس کو جزا اور انعام دے سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک گناہ پر بھی اللہ 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلا سکتا ہے. جیسا ثواب اللہ کا بے شمار ہے، ایسے ہی عذاب بھی اور عقاب بھی اللہ کا بے شمار ہے. تیسرا مطلب من اطلع فی بیت جارہ، جو انسان اپنے کسی پڑوسی کے گھر میں تاک جھانک کرے، مثلا کسی نامحرم کے بالوں کو دیکھے یا بدن کو دیکھے، فرمایا گیا ہے ایسے انسان کے لیے حق علی اللہ ان یدخلہ النار مع المنافقین. تو اللہ کو حق ہے کہ اللہ ایسے انسان کو، چشم چرانی کرنے والوں کو، تاک جھانک کرنے والوں کو اللہ جب جہنم کی آگ میں بھیجے گا تو منافقین کے ساتھ بھیجے گا. یہی وجہ ہے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا میرے پڑوسی کی ایک کنیز ہے، اچانک میری نگاہ اس پر پڑ گئی، لیکن جیسے ہی میری نگاہ اس تک پہنچی تو میں اس کا عاشق ہو گیا ہوں. مولا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ مسلسل اس جملے کی تکرار کرو. کہ مولا کون سا جملہ ہے؟ کہا فرمایا اسأل اللہ من فضلہ. اس جملے کو اس شخص نے مسلسل دہرایا اور دہراتے دہراتے ایک دن اس کنیز کا مالک اسی شخص کے گھر آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ بھائی میں مسافرت پہ جا رہا ہوں، سفر درپیش ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا واپس یہاں نہ آنا ہو، لہٰذا میں اپنی کنیز کو تمہیں فروخت کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بیچنا چاہتا ہوں، لہٰذا میری کنیز کو تم خرید لو. یہ شخص پھر امام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد مجدہ سنایا. امام نے کہا مبارک ہو. پھر تاکید کی امام نے کہ ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے. مولا کون سی دعا؟ اللہم اقننی بالحلال عن الحرام. پروردگار تو مجھے حلال کے ذریعے سے حرام سے مستغنی فرما، حرام سے بے نیاز فرما. وبالطاعۃ عن المعصیہ، اور اپنی اطاعت کے ذریعے مجھے گناہ سے اور معصیت سے محفوظ رکھ. ایک آخری نقطہ ناظرین اور جس میں رسول اسلام اسی خطبہ اخلاقی میں بیان فرماتے ہیں، من ملا عینیہ من امرأۃ حراما حشاہ اللہ یوم القیامت بمسامیر من نار. جو شخص اپنی آنکھوں کو کسی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے پور کرے، یعنی اپنی آنکھوں کو کسی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے محفوظ نہ رکھے اور اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے محفوظ نہ رکھ سکے، تو خدا فرماتا خدا ایسے انسان کو قیامت کے دن آگ کی میخوں سے اس کو کور اور اندھا محشور کیا جائے گا. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں ان تمام طریقے کے مطالب سے اور کسی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اور پروردگار ہمیں اپنا ویسا بندہ بنا کہ جیسا تو چاہتا ہے. پروردگار حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.